جب ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور اللہ کی منشا کے مطابق زندگی کو گزاریں گے تو یہ زندگی برکت والی ہوگی، خیر والی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر فرمایا ہے اور ان سے اس امت کو ایک عجیب ربط عطا فرمایا ہے۔ اس سے اس امت کو اللہ نے بہت سارے اسباق دیے ہیں، ان کی قوم بنی اسرائیل سے بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام الکلیم کہلاتے ہیں، یعنی بات کرنے والے کہلاتے ہیں۔ وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کا لقب بھی ہے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، اور بڑے مشہور بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک دفعہ اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے جو ہے آپ سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کہاں جا رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں، ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ اللہ سے میری درخواست کا ذکر کر دینا کہ میں بہت غریب ہوں، تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں بڑا تنگ دست ہوں اور غربت میں زندگی گزار رہا ہوں، پریشانی میں، حالات میں زندگی گزار رہا ہوں، تو میرے حالات کب درست ہو گئے یہ اللہ سے پوچھ لیجئے گا۔ تو یہ پوچھ لینا کہ یہ اللہ میرے حالات کب درست ہو گئے۔ جیسے آج کل ہمارے تھوڑے حالات بگڑ گئے تو ہم پیروں کے پاس اور علاج کرنے والے جو عامل ہیں ان کے پاس جاتے، اچھے عامل جو ہے ان کے پاس جانا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ مصلحتاً طور پہ چیزیں بتا دیتے ہیں کہ نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، فلاں آیت پڑھیے، فلاں چیز کیجئے، وہ بتاتے۔ لیکن جو جعلی پیر ہے، آپ کا گھر درست ہو نہ ہو، آپ کی زندگی سورے نہ سورے، اس کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ درست ہوتا ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ اللہ سے درخواست کر دیجئے گا کہ اللہ میرے حالات کب درست ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ سے ہم کلام ہوگا تو اللہ سے بات کر لوں گا ہمارے تعلق۔ پھر آگے گزرے، کچھ دیر چلے ہیں تو ایک اور شخص ملا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے بات کرنے، ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، جانور بھی بہت دیے ہیں، سونا چاندی بھی بہت دیا ہے، کثرت سے اسباب اللہ نے دیے ہیں، اللہ سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ میرا مال تھوڑا کم کر دیجئے۔ آج دنیا میں ہے ایسا کوئی جو کہے کہ میرا مال تھوڑا کم کر دیجئے؟ نہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ سے فریاد کر دیجئے گا کہ اللہ میرا مال تھوڑا کم کر دیجئے۔ یہ ہماری زندگیوں سے جڑے ہوئے اسباب ہیں، اس کو سمجھیں گے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، زندگی آسان سہولت کے ساتھ گزرے گی، برکتوں والی زندگی بنے گی۔ اس نے کہا کہ اللہ سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ میرے کیا کر دیجئے، تھوڑا مال کم کر دیجئے۔ یعنی اللہ کی طرف سے اتنی برکتیں مل رہی ہے کہ مال سنبھالنے کے لیے اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میری جان اس میں کھپ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، ایک ملا کہہ رہا ہے غربت کا، ایک ملا وہ کیا کہہ رہا ہے مالداری کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے پہاڑ پر، اللہ سے بات ہوئی ہے، ہم کلام ہوئے ہیں، پھر کہنے لگے اللہ دو شخص عجیب ملے آج، ایک غریب تھا ایک مالدار تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت اللہ نے مال دے دیا، اللہ سے کہہ دیجئے گا کچھ کم کر دیجئے، اور ایک غریب ملا وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ ہی نہیں دیا، اللہ سے کہیے گا میرے حالات کب درست ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں میں کہتا ہوں، ان سے غریب سے کہنا کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تجھے مال دینا شروع کر دے گا۔ کیا دینا شروع کر دے گا؟ کائے پر؟ ارے بولو کائے پر؟ شکر پر۔ اور جو مالدار ملا اس سے کہنا تو اللہ کی جو ہے نا نافرمانی کرنا شروع کر دے۔ مراد اس سے یہ ہے، نافرمانی سے مراد زنا، شراب یہ نہیں، مراد یہ ہے کہ ناشکری کرنا شروع کر دے تو اللہ تیرے مال کو کیا کر دے گا، کم کر دے۔ ایک عجیب فارمولہ ہے، کسی کے تعویذ کی ضرورت نہیں، کسی بڑے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں بیان کے اندر، چھوٹے چھوٹے وظیفے جو حدیثوں سے ملتے ہیں اس پر عمل کرو،
اللہ بہت آسانی کرے گا زندگی میں. بڑے بڑے وظیفے بڑے بڑے تعویذات کے چکر میں رہیں گے تو زندگی مشکلات کے اندر چلے جائے گی. سمجھ میں آ رہی؟ بہت مشکلات میں چلے جائے گی. پھر وہ کہے گا عامل صاحب فلا 4 ندی کا پانی لاؤ. اب 4 ندی کا پانی ڈھونڈتے بیٹھے گا. فلا جگہ کا نیمبو لاؤ، وہ نیمبو ڈھونڈتے بیٹھے گا. ایسا ہونا ویسا ہونا، زندگی مشکل پڑ جائے گی. آسان نسخے ہم چھوڑ دیتے حدیث کے اور مشکلات والے نسخے اپنانے لگ جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس غریب سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تو کیا کرنا شروع کر دے، اللہ کی شکر گزاری کر تو اللہ تیرا مال بڑھائے گا، اور مالدار سے کہا تو ناشکری کرنا شروع کر دے تیرا مال گھٹائے گا. اب سنو عجیب بات، وہ غریب کہنے لگا اللہ نے مجھے دیا کچھ نہیں ہے تو شکر کیسے کروں؟ اللہ نے مجھے نہ مال دیا ہے، نہ گھر دیا ہے، نہ جائیداد دی ہے، نہ جانور دیے ہے، نہ سونا دیا، نہ چاندی دیا، تو میں اللہ کی شکر گزاری کروں کیسے؟ یہ ناشکری ہے. یہ کیا ہے؟ اب بولے اس کا مال بڑھے گا، اس کی زندگی آسان ہوگی، برکت ملے گی؟ نہیں ملے گی. یہی ہمارا حال ہے. اور جب مالدار کے پاس گئے اس سے کہا کہ اللہ نے فرمایا تو ناشکری کرنا شروع کر، اللہ تیرا مال کم کر دے گا. تو اس نے کہا کہ اللہ نے دیا اتنا کچھ ہے، میں ناشکری کیسے کروں؟ اللہ نے دیا اتنا کچھ ہے تو ناشکری کیسے کروں؟ یہی اسباب ہماری زندگی سے جڑے ہوئے. ہماری زندگیوں میں ناشکری اتنی آ گئی اتنی آ گئی اتنی آ گئی کہ ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی. ہماری زندگیوں سے جو اللہ کی رحمتیں آنے والی تھی وہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہونا شروع ہو گئی. وجہ اس کی یہی ہے ہم نے ناشکری میں زندگی گزار دی. ہمارا کام 4 دن چلا، 1 دن نہیں چلا تو اللہ کی ناشکری آ گئی. ارے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ناشکری آ گئی. زندگیوں میں شکر گزاری کو داخل کیجئے. 2-4 منٹ اور دیکھتے ہیں، 5 منٹ. ہاں چڑھایا اٹھا لو ابھی فی الحال، لوگ گیلے ہو جائیں. دیکھ لو 2-4 منٹ، اگر لوگ زیادہ آگے تو جماعت کھڑا کر دیں گے. یہ سب نمازی پڑھنے بیٹھے، بیان تو سننے کوئی نہیں بیٹھا میرے خیال. وہ تو مجبوری میں سنتے 15 منٹ بیان. نہیں ایک ہی پڑھائیں گے نا، جلدی پڑھا دیں گے. 2 کیوں پڑھائیں، ایک ہی پڑھا دیں گے. باہر اگر لوگ زیادہ آگے تھوڑا پانی رک گیا تو پڑھ لیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. راشن لینے کو بارش میں کھڑے رہے لوگ، کوڑا لینے کو بارش میں کھڑے رہے نا، تو مثال والے سب دیکھ دے ان کی. بہرحال تو شکر گزاری زندگی میں داخل کرے، ناشکری سے اپنے آپ کو بچائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 4 سوال کیے تھے اور 4 جواب ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ زندگی ہوتی موت نہ آتی کتنا اچھا ہوتا، یا اللہ مالداری ہوتی غریبی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، اے اللہ جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، اے اللہ زندگی میں صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. چاروں چیزیں ہم چاہتے ہیں، چاہتے نہیں چاہتے؟ سب چاہتے ہیں. تو وہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب کتنا پیارا ملا. کہنے لگے اللہ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا، صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی کتنا اچھا تھا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر صرف صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی تو مجھے کون یاد کرتا؟ مجھے یاد، کیونکہ جب بیمار ہوتے جب ہی اللہ یاد آتا. ارے آتا نا، شادی میں اللہ یاد نہیں آتا، موج مستی میں اللہ یاد نہیں آتا. ارے اللہ یاد آتا ہم کو؟ اللہ یاد نہیں آتا. جیسے بیمار گرے مسجد میں پانی کی بوتل، ارے آتی کہ نہیں؟ مسجد میں چٹھی آ جائے گی دعا کرنا کہ صحت اچھی ہو جائے، فلا بیمار ہے فلا بیمار ہے. اور جب اللہ بہت دے رہا تو اس کے جیب سے 10 روپے نکل کے مسجد کے جھولی میں نہیں جاتے، لیکن بیمار ہوا تو چٹھی مسجد میں ضرور آتی. ارے آتی کہ نہیں آتی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ اگر میں صحت ہی دیتا بیمار نہ کرتا تو مجھے یاد کون کرتا؟ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، اللہ کو بھول کر بیٹھے ہوئے. لگ رہا ہمارے سروں پہ ٹوپی ہے، چہروں پہ داڑھی ہے تو ہم اللہ کو بہت یاد کرتے. 5 وقت کی نماز غائب ہو رہی، اللہ کیسے یاد ہے ہمیں؟ دن بھر گزر گیا قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کیسے یاد ہے ہمیں؟ درود شریف نہیں پڑھتا، اللہ کیسے یاد ہے ہمیں؟ ذکر تلاوت نہیں کرتا، اللہ کیسے یاد ہے ہمیں؟ حرام مال کھاتے جا رہے ہیں، اللہ کیسے یاد ہے ہمیں؟ بہانے بہت ہے ہمارے پاس، ایک سے ایک بہانے ہیں، لیکن اللہ یاد نہیں آ رہا.
پھر فرمایا کہ یا اللہ جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. اللہ نے فرمایا پھر میرا عذاب سے ڈرتا کون؟ صرف جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی تو میرا عذاب سے ڈرتا کون؟ جہنم کے اتنے تذکرے سن رہے ہم، اتنے بڑے بڑے اجدے ہو گئے، وہاں کے اتنے خطرناک عذابات ہے، سب سن رہے، اس کے باوجود پھر حرام سے نہیں بچ رہے، زنا سے نہیں بچ رہے، چوری سے نہیں بچ رہے، ڈکیٹی سے نہیں بچ رہے، حرام چیزیں کھانے سے نہیں بچ رہے. ارے بچ رہے ہم، ماں باپ کی نافرمانی سے نہیں بچ رہے، بیوی کے بچوں کے حقوق کھانے سے ہم نہیں ڈر رہے، ماں باپ کے بہن بھائیوں کے حقوق کھانے سے ہم نہیں ڈر رہے، سب کر رہے ہم. اتنے عذابات سننے بعد تو اللہ اگر صرف جنت بناتا جہنم نہیں بناتا تو پھر سوچو دنیا کا حال کیا ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ صرف زندگی ہوتی موت نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. تو اللہ نے فرمایا زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو پھر میرا دیدار کیسے کرتا؟ میرا دیدار کیسے کرتا؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے اندر جو اللہ نے آنکھیں دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ فانی ہے، موت پر ختم ہو جائے گی. چند دنوں کے بعد موتیہ بن ہو جائے گا، چند دنوں کے بعد دور کا نزدیک کا دکھنا. تو اللہ باقی اللہ کو کیسے دیکھ پائے گا؟ جب مرے گا اس کے بعد جو نعمتیں اللہ دے گا وہ ہمیشہ والی رہے گی. تو باقی چیز باقی کو دیکھ سکتی ہے، فانی چیز باقی کو دیکھ سکتی نہیں ہے. ہمارے مولانا عبد الرحیم صاحب مزار العلوم میں ہمارے استاد تھے، وہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان مرے گا تبھی اللہ کا دیدار کر پائے گا، مرنے سے پہلے اللہ کا دیدار کیسے کرے گا؟ وہ یہ تو ساری چیزیں فانی ہے اس کی، باقی چیز تو اس کو جنت میں ملے گی. پھر چوتھی چیز کیا فرمائی؟ ایک ہے زندگی موت صحت بیماری، اور ایک چیز تھی مالداری اور غریبی. کہ اللہ صرف مالداری رکھتا غریبی نہیں رکھتا. تو پھر اللہ نے فرمایا میری شکر گزاری کون کرتا؟ میری شکر گزاری کون کرتا؟ اس لیے اپنی زندگی میں شکر گزاری کو داخل کرے، اللہ کی یاد کو تازہ کرے. آج اللہ کی یاد سے انسان بہت غافل ہو گیا، ساری دنیا کی چیزیں یاد ہے اس کو، موبائل میں چارجنگ کرنا یاد ہے، گاڑی چارجنگ کرنا یاد ہے، مال کا حساب کرنا یاد ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا لانا یاد ہے، گھومنا پھرنا ہر چیز اس کو یاد ہے. صرف اللہ کے ذکر سے کیا ہو گیا؟ یہ خالی ہو گیا. اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں داخل کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرے. گھر میں شادی ہو اللہ کا شکر ادا کرے، گھر میں موت ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ ہی جانتے اللہ کی مصلحت ہے، ہم تھوڑی جانتے. ارے بولو ہم لوگ جانتے نہیں، اللہ کی مصلحت ہے اللہ جانتا ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.